نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب ہم قرآن حکیم کے 23ویں سپارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمیں ایک بار پھر اپنے رب کے حضور کھڑا کر دیا گیا ہو۔ یہ سپارہ ہمارے دل اور عقل کو مخاطب کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی محض اتفاق نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ یہ ہمیں صرف ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ یہ سپارہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرتا ہے، توحید کے تصور کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس تازہ کرتا ہے۔ 23ویں سپارے کا مرکزی موضوع توحید خالص ہے کہ ہمیں صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ ایاک نعبد میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ حق اور باطل کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کریم کی عظمت، قیامت کے مناظر اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی تفصیل بیان کی ہے کہ آخر کار عزت صرف ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو ملتی ہے اور بہترین انجام بھی تقوی والوں کا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی موضوع سے اس کا تعلق کیا ہے؟ قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہم سب اچھی طرح سے جان چکے ہیں، ہدایت ہے، اور ہدایت کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا اور ان کے احکام کو تسلیم کرنا، اور آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا اور آخرت کے عقیدے پر ایمان لانا۔ 23واں سپارہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھا کر توحید پر قائل کرتا ہے، قیامت کے مناظر بیان کر کے آخرت کا یقین تازہ کرتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے رسالت کی حقانیت کو واضح کرتا ہے۔ جہاں تک اس سپارے کے بنیادی موضوعات یا مختلف موضوعات کا تعلق ہے تو اس پر بات کرنے سے پہلے ہم اس سپارے کا مختصر تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اس سپارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 سے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ۔ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 31 پر، اور پھر پارے میں جو شامل صورتیں ہیں اس میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے، سورہ صافات مکمل ہے، سورہ صاد مکمل ہے، اور سورۃ الزمر کی 31 آیات ہیں۔ اس کی زیادہ تر آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے کے موضوعات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن امور کو اس سپارے میں ڈسکس کیا ہے۔ جہاں تک سورہ یاسین کا تعلق ہے تو اس کا پہلا موضوع ہے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا ہے، کفار کے انکار کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے لہٰذا اب یہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے اعمال کو بہت باریکی کے ساتھ گنا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کسی نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ حاضر کر دی جائے گی، اور کسی کی ذرہ بھر بھی برائی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اعمال کی شکل میں اور جو اثرات چھوڑے سب لکھ رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ آیت عقیدہ آخرت کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ آثارہم سے مراد وہ اثرات ہیں جو انسان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، جیسے اس کے نیک اعمال کے اثرات، اس کے علم کے اثرات، اس کی اولاد کے اچھے یا برے اثرات، یہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور یہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اسی سپارے میں سورہ یاسین میں بستی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت سے انکار کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ ایک بستی میں رسول بھیجے گئے لیکن لوگوں نے
ان کا انکار کر دیا۔ ایک مرد مومن نے شہر کے کونے سے آ کر نصیحت کی، قوم نے اس کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے جنت کی بشارت ملی، قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اس واقعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کو اخلاص اور جرت چاہیے۔ وہ ایک اکیلا انسان تھا، لیکن اس نے اپنی پوری قوم کو انتہائی جرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق کی حمایت تنہا بھی کرنی پڑے تو کی جائے۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ داعی کو اخلاص اور جرت چاہیے۔ وہ شخص تنہا تھا، وہ بستی کے ایک کونے سے دوڑتا ہوا چلا آیا، یہ جاننے کے باوجود کہ پوری قوم اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، اس کے باوجود اس نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور رسل یعنی انبیاء کے پیغام کو ماننے کی دعوت دی۔ لہٰذا ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں کہ حق کی حمایت تنہا بھی کرنی پڑے تو کی جائے۔ شہادت دراصل کامیابی ہے اور جھٹلانے والوں کا انجام تباہی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کو قتل کیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کا مرتبہ ملا اور اسے فوراً جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم کو بتا دیا جائے کہ میں جو بات ان سے کہتا تھا اس کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور کتنی شاندار نعمتیں عطا کی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پوری قوم جنہوں نے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے ہدایت کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، وہ سب بدترین انجام سے دوچار ہوئے۔ تیسرا اہم موضوع جو اس سپارے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے توحید کے کونی دلائل۔ یہ کائنات مومن کے لیے ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی مخلوقات اور اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب دلیل ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو مربوط انداز میں چلا رہی ہے۔ مردہ زمین کا زندہ ہونا، رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کے مختلف منازل، کشتیوں کا چلنا، مویشیوں کی تخلیق، سبز درخت سے آگ کا نکلنا، اللہ رب العزت نے ان تمام کائناتی یا کونی نشانیوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ کیا یہ نہیں دیکھتے نہ سورج چاند کو پا سکتا ہے نہ رات دن سے آگے بڑھتی ہے۔ کائنات کا مربوط نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کا خالق ایک ہے، وہ زبردست طاقت اور قدرت والا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سپارے میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، لہٰذا جو پہلی تخلیق پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ سبز درخت سے آگ نکالنے والی ذات مردہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ بہار کے موسم پر غور کیجئے، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، کس طرح وہ درخت اور گھاس پھوس اور پودے جو ختم ہو گئے تھے وہ دوبارہ تر و تازہ ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہار کا موسم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس سپارے میں قیامت کے مناظر اور نفخات یعنی سور کے پھونکے جانے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لوگ اپنے روزمرہ مصروفیات میں مشغول ہوں گے کہ اچانک سور پھونکا جائے گا، وہ ایک چیخ کی آواز سنیں گے اور وصیت تک کرنے کی مہلت بھی نہیں پائیں گے۔ یہاں پر ہمیں دو طرح کے نفخہ کا ذکر ملتا ہے، یعنی 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک وہ نفخہ یا سور ہوگا جس سے ہر چیز خوفزدہ ہو جائے گی، اس کا ذکر سورۃ النمل کی آیت نمبر 87 میں آتا ہے، اور دوسرا وہ سور ہے کہ جب پھونکا جائے گا کہ جب سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ پھر اسی طرح سے اس سپارے میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور جہنم والوں کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اہل ایمان جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے،
سایہ دار جگہوں پر ہوں گے، اپنی مرضی کے کھانے پینے اور خواہشات کے پوری کرنے میں آزاد ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوگی انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہوگا، جبکہ جہنم والوں کا منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کا جسم کا ایک ایک عضو ان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ ان کے ہاتھ بتائیں گے کہ وہ دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ ان کی آنکھیں بتائیں گی، ان کے کان گواہی دیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی سکن یعنی ان کی جلد گواہی دے گی کہ وہ دنیا کی زندگی میں کس طرح کے کام کرتے رہے۔ اور پھر اسی طرح سے ان تمام موضوعات سے ہم سیکھتے ہیں کہ داعی حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی نصیحت کرتا رہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو نصیحت کرتے رہیں، استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو نصیحت کرتا رہے اور ہدایت کے پیغام کی طرف بلاتا رہے۔ گھر میں بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو نصیحت کرتے رہیں اور حق کا پیغام انہیں دیتے رہیں اور ہدایت کا پیغام دیتے رہیں۔ انسانوں کو بے راہ نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتمام حجت کے لیے رسول بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے راہ نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ قیامت والے دن عذر نہ کر سکے کہ ہمیں علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حق کو پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے پیش کر دیا ہے اور انبیاء کو بھیجا جنہوں نے اس کی مزید تشریح بھی کی۔ اب اس کے بعد جو شخص انکار کرے اور عمل نہ کرے وہ اپنے عمل کا قیامت والے دن ذمہ دار ہوگا۔ اس صورت سے ہمیں اجتماعی قوت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 رسولوں کی تائید کا ذکر آیت نمبر 14 میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب داعی تنہا ہوتا ہے تو اس پر دباؤ اور پریشر زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب کئی افراد مل کر ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ہدایت کی طرف انسانیت کو بلانا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہدایت کا پیغام پہنچانا صرف انبیاء کرام کا فرض نہیں تھا، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی استاد ہے یا گھر میں بڑا ہے یا بزرگ ہیں یا والدین ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ تمام لوگ مل کر ایک زبان سے آنے والی نسلوں کو، نوجوان نسلوں کو اللہ رب العزت کے ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں اور انہیں حق کا پیغام دیتے رہیں۔ قرآن سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو زندہ دل ہو۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہر عمل محفوظ ہے اور کوئی نیکی یا برائی ضائع نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نہ صرف ان کے اعمال محفوظ یعنی سیو کر رہے ہیں بلکہ ان کے اثرات بھی سیو کر رہے ہیں۔ نیکی کا سلسلہ موت کے بعد جاری رہا تو اس کا بھی حساب اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، برائی کا اثر بھی اسی طرح سے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں اسراف کی رسم ڈالی تھی اور اب اس کے بعد اس کی آنے والی نسلیں اسی برے رسم کو لے کر چل رہی ہیں تو یہ نہ صرف برا عمل ہے بلکہ برائی کے اثرات میں بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے اگر والدین نے بچوں کو بری عادتیں ڈال دی ہیں، بے دینی کی، نماز نہ پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنے کی، تو یہ بچہ بڑا ہو کر وہی رویے آگے پھیلائے گا۔ اس کے بارے میں یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپارے میں سورۃ الصافات آتی ہے۔ سورۃ الصافات کے بنیادی موضوعات دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ عزت صرف اور صرف اللہ والوں کو ملے گی اور رسوائی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا مقدر بنتی ہے۔ ان آیات سے اہل ایمان کو یقین، صبر اور حوصلہ ملتا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ کامیابی کا معیار دنیاوی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر دنیا کے اسباب سے کسی کو عزت ملنی ہوتی تو فرعون اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پاتا کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، یا قارون بہت عزت پاتا کیونکہ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، لیکن ایسا نہیں۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور تقوی کے راستے پر چلتا رہا وہ عزت پاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت سے انکار کرتا ہے اور اس پر اپنی زندگی میں عمل نہیں کرتا آخر کار وہ رسوائی سے دوچار ہوگا۔
اسی سپارے میں سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے مقام کو بھی واضح کیا ہے کہ اولیاء جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ رب العزت ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں دیکھیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے والصافات صفا، فرشتوں کی قسم ہے جو صف بستہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ قسم کھانا اس شے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے، اجتماعیت کا درس دیتی ہے۔ جیسے فرشتے صفوں میں کھڑے ہیں، ویسے ہی اہل ایمان کو بھی دین کے کام میں متحد ہو کر اور منظم ہو کر پیغام ہدایت کو عام کرنا چاہیے۔ اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں کفار کی ہلاکت کے اسباب بیان کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب کیا ہیں اور ہم پھر سیلف ایویلیویشن کریں کہ کہیں ہمارے اندر بھی اس طرح کی غلط رویے اور عادتیں تو نہیں پائی جاتی۔ کفار کی ہلاکت کا پہلا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام اور آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سن کر تکبر کا مظاہرہ کرتے، یعنی اس کو نہ مانتے، بجائے اس کے کہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر یا مجنون کہتے اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنے آباء و اجداد کی روایات کو ترجیح دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فیشن، لوگوں، خاندان یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر مقدم ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر ہمیں صرف اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سارے رویے دراصل تکبر، نافرمانی، ضد اور ہٹ دھرمی کی نشانی ہے۔ جب انسان حق واضح ہو جانے کے باوجود قبول نہ کرے تو وہ ہلاکت اور تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آج بھی اگر ہم وحی کو نظر انداز کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کریں، انہیں اہمیت ہی نہ دیں، دین کا مذاق بنائیں یا محض روایت کی بنیاد پر اپنے باپ دادا کی روایتوں پر چلتے رہیں تو اس کا انجام یقیناً تباہی ہے۔ اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ہر واقعے میں ایک مشترک پیغام ہے کہ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ضرور عطا ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، انہیں طوفان سے نجات ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا ہوا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی گئی۔ ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں ایمان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد یقین کو مضبوط بناتی ہے۔ اسی سپارے میں کفار کے لیے عذاب کی منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ جہنم میں انہیں زقوم کے درخت اور مختلف قسم کے عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں، کیا جنت کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم اور جہنم کے مختلف عذاب؟ یہ کمپیریزن ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دنیا کی عارضی لذت بہتر ہے یا آخرت کی دائمی نعمت۔ عذاب کا بیان محض ڈرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اصلاح کے لیے ہے تاکہ ہم آج بھی سنبھل جائیں۔ اسی طرح سے مشرکین کے باطل عقائد کی تردید بھی اسی سپارے میں کی گئی ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں؟ یہ دلیل ان کے عقیدے کے تضاد کو ظاہر کرتی ہے، اور اس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لاجیکل انداز میں ثابت کیا کہ آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اندھی روایت نہیں بلکہ دلیل اور فہم پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ولایت کے مقام کو بھی واضح کیا ہے اور اپنے اولیاء یعنی اپنے اللہ والوں کے بارے میں مخلصین، محسنین اور مومنین، ان کی 3 صفات کو بار بار تکرار کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ مخلصین جن کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے، محسنین جو عبادت عمدگی سے کرتے ہیں اور احسان کا درجہ حاصل کرتے ہیں، مومنین جو دل سے یقین رکھتے ہیں۔ جو مسلمان اپنے اندر یہ 3 صفات پیدا کر لے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی یعنی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم آزمائش کا ذکر بھی اس سپارے میں کیا گیا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ محض ایک عمل نہیں تھا، یہ محبت کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں بیٹے کی محبت سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش دراصل اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کی علامت ہے۔ سورۃ الصافات ہمیں یقین، اخلاص، صبر اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ یہ سورت واضح کرتی ہے کہ باطل وقتی طور پر کامیاب محسوس ہوتا ہے، مگر انجام ہمیشہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم مخلص، محسن اور سچے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ، نصرت اور ولایت ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی سپارے کی اگلی سورت ہے سورۃ الصافات، اور سورۃ الصافات کے حوالے سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے جو عملی پیغام ملتے ہیں وہ یہ کہ اخلاص کامیابی کی بنیاد ہے، حق کا انجام ہمیشہ غلبہ ہے، تکبر ہلاکت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد اس کو اہمیت نہ دینا، اس کو نظر انداز کرتے رہنا تکبر ہے، اور یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ ہے۔ عاجزی اختیار کرنا مومن کی شان ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور ہم وہیں سر تسلیم خم کر دیں، بالکل اسی طرح جیسے امت مسلمہ کو نماز پڑھتے ہوئے تحویل کعبہ کا حکم دیا گیا، تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، انہوں نے بلا چوں چرا اس پر عمل کیا اور فوراً اپنے رخ کو تبدیل کر لیا۔ اندھی تقلید سے ہمیں بچنا ہے۔ آباء و اجداد کی اندھی پیروی کی مذمت کی گئی ہے۔ ہر روایت درست نہیں ہوتی، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہمیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں۔ آزمائش ایمان کو نکھارتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آخرت پر یقین لانے سے ہمارا عمل اور کردار سنورتا ہے۔ اللہ کی محبت ہر محبت پر مقدم ہونی چاہیے، صالحین کا راستہ اختیار کیا جائے۔ سورۃ الصافات ہمیں یقین، اخلاص، صبر، عاجزی اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ اسی سپارے میں سورہ صاد بھی ہے جس کے موضوعات یا بنیادی موضوعات ہیں سابقہ مکذبین کی عبرتناک انجام۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ماضی میں ایسی بہت ساری قومیں گزری ہیں جنہوں نے ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ قوم نوح، قوم عاد اور فرعون کی ہلاکت اس بات کی واضح مثال ہے۔ کفار کا شدید عناد اور وعید کا مذاق بھی اسی سپارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ کفار آخرت کے دن کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ عذاب لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو نظر انداز کرتے تھے۔ انبیاء کے رجوع اور توبہ کے نمونے بھی اسی سپارے میں سورہ صاد میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا۔ ان سے جب غلطی ہوئی انصاف کے معاملے میں تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ لہٰذا ہمارے پاس کوئی بھی مقام ہو، جب ہمیں محسوس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اولین فرض ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ طاقت اور دولت کے باوجود ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑا رہا، اور جب وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ وہ تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو گئے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد میں واپس آئے۔ لہٰذا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ نعمتوں میں اور خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ شدید بیمار تھے، صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت اور نعمتیں واپس عطا کیں۔ یہ صبر اور استقامت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ انبیاء کی یہ مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ لغزش ہو تو فوراً توبہ کریں، آزمائش آ جائے تو صبر کرتے رہیں، اور دنیا کی نعمتوں اور خوشحالی میں اضافہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ مومنوں کے لیے جنت کی نعمتیں اللہ رب العزت نے گنوائی ہیں۔ یہ آیات جنت کے انعامات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آیات نمبر 49 سے لے کر 54 تک باغات، آرام، عزت اور ہر طرح کی نعمتیں، دل کا اطمینان اور سکون۔ متقین کی زندگی میں جنت کا تصور ہمیشہ انہیں عمل صالح کی ترغیب دیتا ہے۔ دنیا میں محنت کر لی جائے تو آخرت میں بہت آرام ملے گا،
یہی اس دنیا کی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سرکشوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہاں کھولتا ہوا پانی اور مختلف قسم کے دردناک عذاب کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، غرور کا مظاہرہ کرتے رہنا اور نافرمانی پر ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ قائم رہنا، یہ ہمارے آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اہل جہنم کے باہم جھگڑے کا ذکر بھی یہاں پر کیا گیا ہے کہ جہنمی جب سارے اکٹھے جہنم میں پہنچیں گے تو ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، بڑے چھوٹوں پر الزام لگائیں گے اور چھوٹے بڑوں سے کہیں گے کہ آپ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں سکھایا نہیں تھا، حق کا پیغام اور ہدایت کا پیغام ہمیں نہیں دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اور ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غلط رہنمائی کی تقلید نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام اسی حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس نے غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا انجام لعنت اور قیامت تک کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم قرار دیا ہے۔ تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے منتخب اور مخلص بندے ہمیشہ آخرت کی یاد رکھتے ہیں، ہر عمل کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آخرت میں اس کا اثر کیا ہوگا۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ مخلصین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا کے فریب میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فریب سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے۔ دنیا محنت اور آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، جبکہ آخرت سکون اور راحت کی جگہ ہے۔ یہاں محنت کرو، وہاں آرام پاؤ کا اصول قرآن کریم میں جا بجا نظر آتا ہے۔ تکبر ہر قسم کے سچ کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو اللہ رب العزت کے نافرمان کرتے آئے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، دنیا کے فریب میں آنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، نعمتیں اور اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑے رہیں۔ سورۃ الزمر وہ آخری سورت ہے جس کا کچھ حصہ اس سپارے میں آتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے۔ یہ دلوں کو ہدایت دینے والا کلام ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے اور علم اور حکمت کا خزانہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ایک سیدھی اور روشن ہدایت ہے جس پر ایمان لانا انسان کی فلاح اور اس کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ قرآن انسان کی زندگی کا بہترین رہنما ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں علم اور حکمت کے خزانے رکھے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے لیے قرآن کریم کی ہدایت کو اپنانا ہم سب پر فرض ہے۔ انسان کی نشو و نما کے مراحل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسان کی شکل سامنے آتی ہے۔ ہر مرحلہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7، اس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے پھر ان کی نسل آگے چلائی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی ہلچل بہت سخت ہوگی۔ اسی طرح سے توحید اور مشرک کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ مشرک کا حال ایسے ہے جیسے ایک غلام کے کئی آقا ہوں اور ہر ایک کا حکم الگ ہو اور وہ کنفیوز ہو کہ کس کا حکم مانے، جبکہ اس کے مقابلے میں توحید پرست یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے کا حال یہ ہے کہ اس کا صرف ایک ہی آقا ہے، اس کی زندگی سیدھی اور واضح ہے اور ہر حکم اس کے لیے روشن ہے۔ یہ مثال اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اسے ہدایت کے راستے سے دور کرتا ہے۔ توحید انسان کو راہ ہدایت عطا کرتی ہے اور اس کی آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔
شرک انسان کو الجھا دیتا ہے، خوف اور غلط راستے کی طرف لے کر چلتا ہے۔ اس صورت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی کی رہنمائی اور مشعل راہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت پر ایمان رکھیں۔ ہر انسان کی پیدائش فی نفس ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں توحید کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ شرک اور دنیاوی طاقتوں کے غلام بننے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور احکام پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ 23ویں سپارے کے نمایاں ترین قصوں میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے۔ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو آپ ناراض ہو کر اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد اگلا قصہ ہے دو جھگڑنے والوں کا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ دونوں فریق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے شکایت کی کہ اس کے دوسرے کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کی ایک ہے اور وہ اس کی ایک بھی ہتھیانا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاملہ سن کر فوراً فیصلہ دیا۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ مکمل تحقیق ضروری تھی۔ انہوں نے فوراً استغفار کیا۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انصاف میں جلد بازی مناسب نہیں، تحقیق اور عدل ضروری ہے۔ غلطی کا احساس ہو تو فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ قیادت کا اصل حسن عدل اور توازن میں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور قصہ جو اس سپارے میں بیان کیا گیا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ اپنی قوم کو انہوں نے بت پرستی سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام دیا۔ انہوں نے قوم کو یاد دلایا کہ تم بہترین خالق کو چھوڑ کر اور مضبوط ترین قدرت والے خالق کو چھوڑ کر ان بے جان اور کمزور بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ کی قوم آپ کے اس پیغام کو ماننے سے انکار کرتی رہی، انکار کے باوجود آپ دعوت دیتے رہے۔ لہٰذا دعوت حق میں استقامت اور توحید کی حفاظت ضروری ہے۔ شرک سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے، خالص توحید کو اختیار کرنا چاہیے، دعوت کے راستے میں مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء صبر اور استقامت کی مثالیں ہیں۔ آخر میں اس کا اختتام کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا مداوا اور ہماری پریشانیوں کا خاتمہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر استقامت، آخرت کی تیاری اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔